و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستان گرامی، یہ محرم الحرام کا مہینہ شہدائے کربلا اور امام علی مقام کی یاد میں منعقد کی گئی خوبصورت محفل۔ اس محفل میں آنا، بیٹھنا، سننا، پڑھنا، یہ سب ایک عظیم سعادت ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت رہتی دنیا تک آنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کی گردنوں پر ایک قرض چھوڑ کے جاتا ہے۔ جو سب سے بہتر مومن وہ ہے جو تلوار سے دشمن کو روکے، پھر وہ ہے جو زبان سے دشمن کے خلاف بات کرے، پھر وہ ہے جو دل میں برا جانے، لیکن یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ اب روز تو مائیں حسین ابن علی نہیں جنتی، میرے آقا کے گلشن کے بہت سے پھول تھے، لیکن حسین ان میں ایک تھا۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا دو رشتہ داروں کی جنگ تھی، دو تین کزنز کی جنگ تھی، لیکن یہ کہنا جرم، کیونکہ یہ کہنا حسین ابن علی کے مقصد کو ظاہر نہ کرنے اور دبانے کا نام ہے۔ چاہے مسلک دیوبند ہو، مسلک بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو یا کوئی اور فرقہ، جو بھی واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے حق اور باطل کا فرق نہ بتائے، جو بھی واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے لیت و لال سے کام لے، جو بھی حسین ابن علی کی قربانی کو ایک حادثے کا نام دے، اس کے ایمان پر رب کی لعنت، چاہے وہ کسی مسلک سے ہو، کیونکہ یہ رافضیت نہیں ہے۔ پہلی بات جو اہل سنت کے اوپر سب سے بڑی بات کی جاتی ہے کہ جب حسین ابن علی کی یاد میں کوئی محفل منعقد کی جاتی ہے تو سب سے پہلا تیر جلایا جاتا ہے کہ رافضی۔ حالانکہ یہ جان لیں کہ فقہ میں سب سے بڑے امام شافعی رہے، اور امام شافعی پر یہ فتویٰ لگایا جاتا ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اگر محمد عربی کی آل سے محبت رفض ہے تو اس دنیا کائنات میں مجھ سے بڑا رافضی کوئی پیدا نہیں۔ دوستان گرامی، میرے آقا نے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ حضرت حیدر کرار، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زید بن ارقم، حضرت مقداد، یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جو اس وقت میرے آقا کے ساتھ چلے جب اسلام کی ترویج پتھروں اور نیزوں کے سائے میں ہو رہی ہے۔ اسلام کی ترویج پتھروں اور نیزوں کے سائے میں ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ سابقون الاولون سے انصار ملے، مہاجرین اکٹھے ہوئے۔ سب سے اول اسلام کی جو جماعت میرے نبی نے تیار کی وہ غزوہ بدر کے 313 تھے، جن میں سابقون الاولون بھی تھے، انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے۔ وہ 313 خالص سونا تھا، ماشاءاللہ، وہ 313 خالص سونا تھا، اور وہ میرے نبی کے تیار کردہ تھے۔
اس کے بعد جنگ احد ہوئی. جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد 1000 نکلی. آپ کو پتہ چلے کہ کربلا کیسے منعقد ہوئی ہے. کربلا کیسے, یار پکا بند کر, کربلا کیسے منعقد ہوئی ہے یہاں سے آپ کو پتا چلے گا. میرے آقا نے پوچھا انصار سے, مہاجرین کا پتا تھا میرے آقا کو, میرے ساتھ چلے ہیں, انصار سے پوچھا کہ اس دفعہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہم جو جنگ ہے وہ مدینہ سے باہر احد کے مقام پہ کریں گے. حضرت سعد بن عبادہ انصار کے سربراہ تھے. آپ سے پوچھا گیا, عرض کی یا رسول اللہ. حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا حضور ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, ہم بنی اسرائیل نہیں, ہم یہود نہیں ہیں کہ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے جنگ کے لیے تو انہوں نے کہا موسیٰ تو جا اور تیرا رب. بنی عمالقہ سے ہم جنگ نہیں کرتے, قوم بنی عمالقہ سے جنگ تھی, انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے, وہ بڑے بڑے لمبے اور قداور ہیں, تو جا اور تیرا رب جائے لڑے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. حضرت سعد بن عبادہ نے کہا حضور ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے ساتھ سفر کریں. یہ وہ ایمان تھا. ماشاءاللہ. جب احد میں میرے آقا نکلے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000. جب جنگ کا وقت آیا کتنی تھی؟ 700. وہ 300 کہاں گئے؟ واہ جی واہ, کیا بات ہے. وہ 300 کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ وہ ماشاءاللہ. 300 کہاں گئے؟ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ کربلا کیا تھی. اللہ اللہ. وہ 1000 نکلے تھے, 300 غائب ہو گئے, 700 رہ گئے. 300 نے کہا کہ جی آپ باہر جا کے لڑ رہے ہیں, ہم نہیں لڑ. یہ بھی کوئی ایمان ہے. اسی لیے جب امام علی مقام نے مسلم بن عقیل کو کوفے میں بھیجا تو 18,000 لوگوں نے بیعت کی. اللہ اکبر. 18,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی. جب ابن زیاد کوفے کے منبر پر بیٹھا تو حسین ابن علی کے ساتھ 72 رہ گئے تھے, اور مسلم بن عقیل کے لیے ایک گھر بھی کوفے میں نہیں تھا جو ان کو رات کو پناہ دیتا. وہ حضرت ام ہانی کے گھر رکے اور ایک صحابیہ کے گھر مشکل سے پناہ لی, جس کے بیٹے نے جا کے اپنے زیاد کو بتا دیا اور سپاہی پکڑ کر لے گئے. تو یہ کیا تھا؟ یہ غزوہ احد ایمان کا یہ امتحان تھا. اور میرے آقا نے فرمایا کہ 50 صحابہ, حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 صحابہ درے کو نہیں چھوڑیں گے. میرے آقا کے حکم کی نافرمانی ہوئی, 50 صحابہ نے درہ چھوڑا, کئی صحابہ قتل ہو. یہ رب نے بتایا کہ اگر تم مخلص رہ کر ایمان کی ترویج و اشاعت کے لیے کھڑے ہوگے تو وہ پھر 313 بھی کافی تھے. سبحان اللہ. وہ 313 بھی کافی ہیں. لیکن اگر تمہارے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ ہم بہت کچھ ہیں, تو غزوہ حنین 8 ہجری, غزوہ حنین میں مسلمانوں صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 12,000. اللہ اللہ. 12,000 تھی. جب تیر برسے بنو حنین کے تیر اندازوں نے تیر چلائے تو میرے آقا کے ساتھ کتنے بندے رہ گئے تھے؟ 4,000 سے بھی کم رہے. اللہ اللہ اللہ. وہ 8,000 کدھر گئے؟ کدھر گئے؟ وہ 8,000 کدھر گئے؟ سوال ہے. یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو احترام سبھی کا کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رب نے ان کو عطا کر دی, جنت عطا کر دی. کلم وعد اللہ الحسنہ کے تحت رب نے ان کو قرآن میں جنت عطا کر دی. جب جنت عطا کر دی تو یہ رب کا فیصلہ تھا. کیا رب نے کہیں لکھا ہے کہ میں صرف اسی کو جنت دوں گا جو دل کا صاف ہوگا؟ اللہ اللہ. کیا رب نے یہ کہیں لکھا ہے کہ میں اسی کو جنت دوں گا جو ساری زندگی اصول پر گزارے گا؟ اللہ اللہ. میرے آقا نے فرمایا ایک شخص نے ساری زندگی گناہ کیے, آخر پر ایک عمل اچھا کر دیا, اس کو جنت عطا ہو گئی. جنت عفو درگزر کا نام ہے. جنت میرے رب کی رحمت کا نام ہے. جنت میرے رب کی عطا کا نام ہے. وہ جب عطا کرنے پر آئے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کیا کیا. اللہ اللہ. ماشاءاللہ. جب میرے رب نے چاہا تو اس نے فرمایا کہ اے حبیب, کلم وعد اللہ الحسنہ کے تحت, اے حبیب جس نے تجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا اس کے ایمان, اس کا کچھ بھی ہو, اس کی زندگی کے اصول کچھ بھی ہو, جس نے چہرے کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا میں نے اسے جنت. اللہ اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستانہ علیہ چورہ شریف,
फैजान चुराही माशाअल्लाह। ईमान है। मेरे आका ने जब बेअसत का ऐलान किया, मेरे आका के 3 चचा हयात, हजरत अब्बास, हजरत हमजा, हजरत अबू तालिब। माशाअल्लाह। ईमान अबू तालिब हमेशा से अहले सुन्नत में मौजूए बहस रहा। बाज लोग कायल हुए, बाज लोग कायल हुए। बाज लोग इस चीज को मद्देनजर रखते हैं कि हजरत अबू तालिब की सारी जिंदगी हजूर के साथ गुजरी, अल्लाह अल्लाह। हजूर के साथ गुजरी। लेकिन हकीकत यह है कि बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक जब हजरत अबू तालिब का वक्त विसाल आया तो मेरे आका आपके सिराने आकर खड़े हुए। मेरे आका आपके सिराने आके खड़े हुए। अबू जहल भी मौजूद था, उमैया बिन खल्फ भी मौजूद था। वो कह रहे थे कि ए अबू तालिब अपने दीन पर कायम रहो, अपने दीन पर, अपने आबाओ अजदाद के दीन पर कायम रहो। और याद रहे कि आबाओ अजदाद का दीन जरूरी नहीं कि शिर्क पर मुब्तला हो, उनमें बहुत से लोग दीन हनीफ पर कायम थे, जैसे कि मेरे आका के वालिदैन। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया मुझे पाक बतनों से, पाक सुल्बों में और पाक सुल्बों से पाक बतनों में मेरे नूर को मुंतकिल किया। बाज अहले सुन्नत में और मसलक वहाबी में ये बहस चलती रही कि जी हजूर नूर थे, बशर थे। हजूर की बशरियत का जो इनकार करे वो काफिर है, क्योंकि कुरान की नस का इनकार है। और हजूर की नूरानियत का भी जो इनकार करे उसका भी ईमान कामिल नहीं है, कि वो भी कुरान की नस का इनकार, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, अल्लाह अल्लाह। कि अल्लाह ने नूर और किताब मुबीन भेजी। नूर क्या है? इमाम इब्न जरीर तबरी फरमाते हैं कि यहाँ नूर से मुराद जाते मुस्तफा है। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। अब जब मुनाजरे हुए, मसले के अहले देवबंद और अहले हदीस से मुनाजरे बरेलवियों के हुए, तो उनको ये मानना पड़ गया हजूर बशर भी हैं और हजूर नूर भी है। फिर उन्होंने ये फर्क शुरू कर दिया कि नहीं जी हजूर नूर तो हैं लेकिन नूर हिदायत, नूर तो हैं लेकिन नूर हिदायत है। अब नूर हिदायत क्या होता है? नूर क्या है? ये रोशनी है, ये लाइट है, ये रोशन कर रही है, नूर है। अल्लाह अल्लाह। कुरान है, तालीम दे रहा है, नूर है। इल्म है, नूर है, अक्ल को रोशन करता है। अल्लाह अल्लाह। अक्ल क्या है? अक्ल भी नूर है। अल्लाह अल्लाह। ये सब क्या है? नूर है। लेकिन हर नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला से मुख्तलिफ तरीके से अपने अंदाज से तख्लीक फरमाया। माशाअल्लाह। अब हमारा क्या अकीदा है? हमारा ये अकीदा है कि मेरे आका नूर हिदायत भी हैं और नूर हिस्सी भी हैं। नूर हिदायत भी हैं और नूर हिस्सी भी हैं। नूर हिस्सी क्या होता है? अब जब आप किसी अहले हदीस या देवबंदी या से बहस करेंगे या वहाबी से, तो कहेगा कि असी भी मन्ने हजूर नूर ने, पर वो नूर हिदायत ने नूर हिस्सी नहीं है। नूर हिस्सी वो होता है कि जो हकीकतन जिसको महसूस किया जा सके कि वो नूर हो, माशाअल्लाह। जिसको वाकई नूर हो, यानी वो नूर फरिश्तों की मिसल हो या नूर खुदा की मिसल एक नूर हो, हकीकत में हो। हम क्यों ये मानते हैं कि नूर हिस्सी थे? हम ये मानते हैं कि तमाम अंबिया नूर हिदायत थे। तो फिर मेरे आका की तखसीस क्या हुई? मेरे आका अगर बाकी अंबिया से अलहदा हुए तो वो नूर हिदायत की बुनियाद पर तो अलहदा नहीं हो सकते। तो फिर मेरे आका की खास वजह क्या थी? मुख्तलिफ अहादीस में तवातुर से क्या ये हदीस आई है कि मेरे आका ने फरमाया कि मेरा नूर आदम से लेकर मुझ तक, मेरे वालिद तक, पाक बतनों से, पाक रहमों से, पाक सुल्बों में, पाक रहमों से, पाक सुल्बों में, पाक सुल्बों से, पाक रहमों में मुंतकिल है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। और नूरे हिदायत तो इस तरह मुंतकिल नहीं होता। अल्लाह अल्लाह। नूरे हिदायत तो इस तरह मुंतकिल नहीं होता। किसी और नबी ने ये कहा कि उसका नूर यूं मुंतकिल होता रहा। अल्लाह अल्लाह। क्यों? क्योंकि मक्का की वो खूबसूरत औरत जो हजरत अब्दुल्ला को कहती थी कि मेरी सारी दौलत ले लो, मेरे साथ एक रात रह लो। क्यों? इससे पहले कि अब्दुल्ला ने शादी नहीं की,
حضرت عبداللہ نے شادی کی حضرت آمنہ سے، نور مصطفیٰ صلب عبداللہ سے، صلب بطن آمنہ میں مادر آمنہ میں منتقل ہونے کی دیر تھی، عبداللہ گزرے، اس عورت نے کہا واہ صدقے جاؤ اللہ اللہ دھیان نہیں دیا، جاؤ۔ جاؤ کیا وہ نور ہدایت تھا؟ نہیں، وہ نور حسی تھا جو محسوس کیا جا سکے۔ اللہ اللہ حضرت جبرائیل آئے، میرے آقا نے پوچھا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی جی حضور وہ جو 70,000 مرتبہ وہ جو ستارہ نکلتا ہے میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ دیکھا ہے میرے آقا نے امامہ شریف ہٹایا تو چہرہ مصطفیٰ پر وہ تارا جبرائیل کو نظر آیا اور کہا اللہ کی قسم جبرائیل وہ جو تارا 70,000 مرتبہ نکلتا ہے اور تو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہے، وہ تارا میں تھا، وہ تارا میں تھا۔ اب بحث یہ تھی کہ حضرت ابو طالب کی ایمان کے حوالے سے اہل سنت میں یہ بحث چلتی ہے۔ ہمارے مسلک بریلوی میں اور صوفیزم کے ماننے والوں میں بھی دو آرا پائی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب مومن تھے، مسلمان تھے، ایمان لے آئے تھے۔ اس کی توجیحات یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی حضور کی خدمت میں گزاری، ساری زندگی حضور کی خدمت میں گزاری، حضور کے لیے 3 سال تک اپنے خاندان سے علیحدہ ہو کر شیب ابی طالب میں اس گھاٹی میں، جب میرے آقا کو تمام قریش نے علیحدہ کر دیا، ایک گھاٹی میں 3 سال گزارے۔ وہ جو 3 سال گزارے وہ ابو طالب نے کس کے لیے گزارے؟ اللہ اللہ حضور کے لیے، اس کے لیے حضور کے لیے گزارے۔ اس گھاٹی کو کیا نام دیا گیا؟ شیب ابی طالب، ابی طالب کی گھاٹی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جنگ کس کی تھی؟ کفار کے ساتھ۔ ابو طالب کی تھی؟ نہیں، جنگ تو حضور کی تھی۔ اللہ اللہ لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب حضرت ابو طالب کا وقت وصال آیا تو میرے آقا سر پر کھڑے تھے، میرے آقا نے فرمایا چچا کلمہ پڑھ لیجئے، اور وہ بار بار فرما رہے تھے میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر قائم ہوں۔ ابو جہل، امیہ بن خلف اور باقی دیگر جو کفار تھے وہ کہہ رہے تھے آپ اپنے آبا و اجداد کے دین پر قائم رہے۔ اب بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آبا و اجداد کے دین پر قائم تھے، وہ دین حنیف تھا۔ حضور کے والدین کے بارے میں بھی وہی بات ثابت آتی ہے کہ حضور کے والدین دین حنیف پر قائم تھے، اور وہ زمانہ فطرت تھا، اس میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایسے زمانے میں آئے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان 5 سال کا فرق تھا، اور درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی میڈیا کا دور نہیں تھا، کوئی کتابیں نہیں تھی، تو کیسے تبلیغ اور دین حق تک آگے تک چلتا؟ مانا جا سکتا ہے۔ لیکن بات یہ تھی کہ جب حضور کے والدین وفات پائے اس وقت تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور حضرت ابو طالب کے سر پہ کھڑے ہو کر حضور فرما رہے تھے کہ اے ابو طالب کلمہ، اور حضرت ابو طالب فرما رہے تھے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، اب یہاں دیکھیں بڑا ایک باریک نقطہ ہے، حضرت ابو طالب نے فرمایا میں اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہوں، اور جتنی بھی حدیث کتب حدیث ہیں کسی میں بھی یہ نہیں ملتا کہ حضرت ابو طالب نے حضور کے کہنے پر کلمہ پڑھ لیا، ساتھ دیا کلمہ نہیں پڑھا، کہا میں اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آدھے علماء اہل سنت کے اس موقف پر قائم ہیں کہ آپ کے عدم ایمان پر قائم ہیں، لیکن ایمان لانے کے جو قائل ہیں ان کو بھی برا نہیں کہتے، دونوں اپنے اپنے موقف کو رکھتے۔ اب بات یہ ہے کہ حضور نے ان کے سر پر کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں۔ اب نقطہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا چچا آپ یہ نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، تو اتنا پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، میں اس کو حجت بنا لوں گا رب کی بارگاہ میں، میں جانوں اور میرا رب جانے۔ عشق دیکھیں حضور کا حضرت ابو طالب سے۔ کئی لوگ ان احادیث کو بنیاد بنا کر حضرت ابو طالب کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اور تان و تشنیع کے تیر چلاتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ابو طالب سے حضور کا عشق دیکھیں، رب کے معاملات جدا، رب کے معاملات جدا، پہلے ابو طالب سے یہ عشق مصطفیٰ دیکھ لیں۔ چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں جانوں رب جانے۔ اللہ اللہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں جانوں رب جانے، اتنا تو پڑھ لو۔ انہوں نے نہیں پڑھا، وہ مثال فرما۔ حضرت علی کا حضرت ابو طالب سے کیا رشتہ تھا؟ باپ بیٹے کا۔ حضرت علی حضور کے پاس آئے، عرض کی ابو طالب فوت ہو گیا، کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا علی جاؤ ان کو غسل دو اور تدفین کرو۔
علی کا رشتہ کیا تھا ابو طالب سے؟ صدقے جاؤ ماشاءاللہ باپ بیٹے کا تھا، اور علی نبی کے پاس آیا ہے اور نبی نے کہا جاؤ غسل دو. حضرت علی نے فرمایا حضور وہ آپ پر کلمہ پڑھ کے نہیں گئے. کون کہہ رہا ہے؟ علی کہہ رہا ہے. کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ حضور کے لیے کہہ رہا ہے. حضور کو کہہ رہا ہے. کیوں؟ حضرت علی کو کس چیز نے روکا تھا اپنے باپ کا جنازہ اور غسل دینے کے لیے کہ حضور کے پاس آتے؟ محبت مصطفیٰ نے روکا. یہی وجہ تھی کہ جب جنگ بدر ہوئی اور قیدی آئے تو حضرت عمر نے کہا تھا، ابو بکر نے کہا انہیں معاف کر دیں حضور. حضرت عمر نے کہا نہیں حضور اجازت دیں ان کو قتل کیا جائے. اس میں کئی لوگوں نے کہا جی ہمارے قبیلے کے زیادہ ہیں عمر، تمہارے قبیلے کے کم ہیں، تمہارے قبیلے کے کم ہیں، ہمارے قبیلے کے زیادہ ہیں، قتل ہوں گے ہمیں دکھ ہوگا، تمہیں کیا پرواہ ہے. یاد رکھیں وہاں سب کچھ تھا، حضور کا کرم تھا، حضور کی عطا تھی، لیکن ایک بات یاد رکھنا عربوں میں قبیلہ پرستی حد سے زیادہ تھی اور وہ اس چیز کو سمجھتے تھے، اور اسلام نے اسی قبائل پرستی کی انوائرمنٹ میں، ماحول میں اسلام نے اپنی ترویج و اشاعت کا کام کیا. یہی وجہ کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں، میرے قبیلے کے ہیں علیحدہ کر دیں، جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو میں قتل کروں گا، ان کو میں قتل کروں گا، جو جس کے قریبی ہیں وہ ان کو قتل کروں گا. یہ ایمان تھا، یہی ایمان علی کا تھا، یہی ایمان علی کا تھا کہ حضور میرا باپ آپ پر کلمہ پڑھ کے نہیں گیا، میں جاؤں. میرے آقا نے فرمایا جاؤ ان کی تدفین کرو، ان کو غسل دو، ان کی تدفین کرو اور بیٹے کا حق ادا کرو. خیر ہو گیا. جب میرے آقا مدینہ تشریف لائے ایک دن حضرت عباس حضرت ابو طالب کے بھائی تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عباس بیٹھے حضور کے پاس، یا رسول اللہ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کے لیے مشکلیں برداشت کی، آپ کے لیے مصائب برداشت کی. یہ بات در حقیقت ٹھیک ہے کہ انہوں نے آخری وقت میں کہا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہوں، تو کیا آپ نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا؟ آپ نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. میرے آقا نے فرمایا عباس اب میری وجہ سے حضرت ابو طالب نے حضور کے ہوتے ہوئے آپ کے سرانے کھڑے ہو کے حضور کے حکم کے باوجود کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، محمد رسول اللہ تو دور کی بات، لا الہ الا اللہ تک نہیں پڑھا. اور آخری کلمے حضرت ابو طالب کے کیا تھے کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم ہوں. اور میرے آقا نے فرمایا عباس میری وجہ سے کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود جہنم کی آگ ابو طالب کے قدموں سے اوپر نہیں جا رہی. بخاری شریف میری وجہ سے جہنم کی آگ ابو طالب کے قدموں سے اوپر نہیں جا رہی. اور بروز محشر مجھے اپنے رب سے امید ہے. تو یہ بات ہے میرے آقا نے حق ادا کیا. بات تو یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو تو رب نے ویسے جنت ادا کر دی. بغیر کلمہ پڑھنے کے کوئی جنت میں لے کر جائے تو کمال تو یہ. بغیر کلمہ پڑھے اگر کوئی جنت میں لے کر جائے تو کمال تو یہ ہے. ضد تو پھر یہ ہوئی رب سے کہ اللہ پاک اس نے تیرا کلمہ نہیں پڑھا لیکن میرا ساتھ تو دیا تھا. تیرا کلمہ نہیں پڑھا. ہم حدیث صحیحہ کا انکار نہیں کرتے، ہم اپنے ایمان کو صحیح احادیث کی بنیاد پر قائم رکھتے ہیں، لیکن کمال تو یہ ہے. اور اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت وصال قریب آیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ کچھ کرتاس کا نام لیا، حدیث کرتاس، کہ جاؤ کوئی چمڑا لے آؤ کہ میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں کہ میری اس دنیا سے وصال کے بعد تم لوگ گمراہی کا شکار نہ ہو. صحابہ کی دو آرا بن حضور کے سر مبارک میں شدید درد تھا، درد و علم کی کیفیت تھی، حضور تکلیف میں تھے. صحابہ کی دو آرا بن گئی.
حضرت عمر فاروق اور کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں حضور تکلیف میں ہیں اور اس وقت میرے آقا کے سامنے وہ کاغذ اور قلم لے کر جانا مناسب نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر باقی صحابہ کی ایک رائے بن گئی کہ نہیں، امت کا جو اتحاد و اتفاق ہے یہ اس چیز اتنا ضروری ہے کہ حضور کے سامنے قلم اور کاغذ پیش کیا جائے اور حضور کچھ لکھ دیں کہ جس کی وجہ سے امت میں اختلاف نہ ہو، امت میں اختلاف نہ ہو۔ وہ ظاہری بات ہے کسی فقہ کے مسئلے کا وقت نہیں تھا، میرے آقا کا وقت وصال قریب تھا، وہ خلافت کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ خلافت کس کو عطا ہوگی، اور یہی وجہ تھی کہ جب صحابہ کا اختلاف ہوا، میرے آقا کی طبیعت خراب تھی، حضور کے سامنے شور ہوا، میرے آقا نے فرمایا یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ وہ صحابہ اکرام تمام سارے منتشر ہو گئے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس کو اور بعض صحابہ کو بڑا رنج رہا کہ اس وقت میرے آقا کے سامنے کاغذ اور قلم پیش کر دیا جاتا، لیکن اہل تشیع نے اس کی بنیاد پر ایک عمارت کھڑی کر دی۔ اہل تشیع نے کہا کہ جب حضور نے یہ فرمایا تھا کہ کاغذ اور قلم لے کے آؤ اور کوئی چمڑا لے کر آؤ تو میں لکھ دوں، تو حضور یہ چاہتے تھے کہ حضرت علی کو اپنا خلیفہ مقرر کر اور خلافت حضرت علی کے سپرد کر دیں۔ حالانکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلایا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کون تھے؟ حضرت عائشہ کے بھائی تھے، ابو بکر کے بیٹے تھے۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا عبد الرحمن جاؤ کاغذ اور قلم لے آؤ، میں تمہیں اور تمہارے باپ کو وہ دستاویز لکھ دوں، وہ دستاویز لکھ دوں کہ میرے بعد مسلمان کسی اور انتشار اور اختلاف میں مبتلا نہ۔ اب اس چیز کی سپورٹ میں کیا چیز آتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، بعض روایات میں 14 روز تک اور بعض روایات میں 17 روز تک مصلی نبوی پر کون نمازیں پڑھاتا رہا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ حضرت علی جب خلافت کا وقت آیا، آپ بصرہ کے منبر پر تشریف لے کر گئے تو بصرہ کے کچھ لوگوں نے پوچھا حضرت علی سے کہ اے علی، ہم نے سنا ہے کہ حضور آپ کو خلافت عطا کرنا چاہتے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ کاغذ اور قلم لے کر آؤ، میں آپ کو خلافت لکھ کے دوں۔ حضرت علی نے فرمایا ہرگز یہ بات ایسی نہیں ہے، ہرگز یہ بات ایسی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل تشیع نے اس بات پر کہ کاغذ اور قلم حضور کے سامنے پیش کیا جاتا اور حضور لکھ دیتے۔ رب نے تو اپنے اسلام کو مکمل کرنے کا وعدہ کیا، یہ ممکن ہے کہ رب کوئی چیز چاہتا اور کوئی آگے آڑے آتا۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ رب چاہتا تھا کہ علی خلیفہ بنے اور علی نہیں بنے تو وہ کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا رب کے قادر ہونے پر ایمان ہی ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، اور رب چاہتا اور حضرت علی خلیفہ نہ بنتے یہ محال ہے۔ اور حضور کو کس نے بھیجا؟ حضور کی نصرت کس نے کی اور دین کو مکمل کس نے کیا؟ رب نے کیا۔ اور حضور کی نصرت کرنے والا کون تھا؟ حضور کی حفاظت کرنے والا کون تھا؟ اور حضور نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا، جو بھی کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کہتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور کسی بات کو چاہتے اور وہ نہ ہوتا، یہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ کیا یہ واقعہ کیا صحیح ہے کہ حضور حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ یہ بات حضور کے دل میں یہ خواہش تھی کہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا جائے، اور حضور نے بارہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منظور نہیں فرمایا۔ اسی لیے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب حضور کا وقت وصال قریب آیا اور حضور نے صحابہ کو کہا یہاں سے چلے جاؤ، تو حضور نے فرمایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ سے اللہ اور مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اور مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور حضرت علی نے فرمایا تھا کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ خلافت اور نبوت کو ایک خاندان میں جمع نہیں فرمائے گا۔
خلافت اور نبوت کو ایک خاندان میں جمع نہیں فرمائے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے جب حضرت علی کی خلافت کا آغاز ہوا امتحانات آنا شروع ہو گئے. حضرت امام علی مقام کھڑے ہوئے امتحانات آنا شروع ہو گئے. حضرت امام علی مقام جب کربلا کی طرف تشریف لے کر گئے, سب سے پہلے آپ کو صحابہ اکرام میں سے, مختلف صحابہ اکرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا, عرض کی حضور وہ کوفی جنہوں نے آپ کے والد سے وفا نہیں کی, آپ کے والد سے وفا نہیں کی, آپ کے بھائی سے وفا نہیں کی. حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کیوں کی تھی؟ کیونکہ جب کوفیوں نے دیکھا کہ ادھر سے اہل امیر شام کے درہم و دینار آ رہے ہیں, تو کوفیوں نے امام حسن کا جو میدان کارزار میں لگا ہوا خیمہ تھا اس میں سے جائے نماز تک اٹھا لی. جب امام حسن نے یہ حالات دیکھے تو امام حسن نے فرمایا کہ یہ لوگ اعتماد کے قابل نہیں ہیں. یہی وجہ تھی حضرت امام حسن کا مقصد حضرت امیر معاویہ کی بیعت کیوں کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ امام حسن کا مقصد یا تو خلافت قائم ہوتی یا پھر کچھ تو خون نہ ہوتا. ایسے 40 سے 50 ہزار حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کے بیٹے حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کی دسترس میں 40,000 سواروں کا لشکر موجود تھا, جو حضرت حسن کے ایک حکم پر بنو شام کی فوجوں کے ساتھ جنگ لڑ سکتے تھے اور حضرت حسن کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ دونوں طرف سے مسلمانوں کی چاپ. یہی وجہ تھی کہ امام حسن نے عدل سے کام لیا اور خیر کی نیت سے صلح کر لی. صلح اس بنیاد پر کی کہ آپ تاکہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی نہ ہو, کیونکہ اس سے پہلے جنگ جمل میں تقریباً 10 سے 12 ہزار اور جنگ صفین میں تو کہتے ہیں کہ 50 سے 60 ہزار صحابہ اکرام اور تابعین اور تبع تابعین شہید ہو چکے. یہی وجہ تھی کہ امام حسن نے بیعت کی تھی. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ کاغذ قلم لایا جانا تھا تو میرے آقا کی اس سے نیت کیا تھی؟ میرے آقا یہی چاہتے تھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا جائے. اور اہل تشیع ایک اور بات کو جس کو وہ سخت بناتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے لیے بیعت شروع ہوئی تو اس وقت حضرت عمر فاروق حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر پر گئے, دروازہ توڑا, آگ لگا دی. یہ جو تمام روایتیں تاریخ اور کتب و احادیث میں موجود ہیں, یہ روایتیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ایک ضعیف اور کذاب راوی تھا ابان بن ابی عیاش. اس نے ایک اور راوی سے ایک کتاب لکھی سقیفہ کے نام پر ایک کتاب لکھی اور اس نے تمام یہ جھوٹی روایات اس میں جمع کر دی. سب سے پہلے تحریف قرآن, اہل تشیع کی زبانوں سے آپ اکثر سنتے ہیں کہ جی آدھا قرآن کے 10 پارے بکری کھا گئی, قرآن کے 10 پارے بکری کھا گئی. یہ بات کہاں سے آئی؟ تحریف قرآن کی سب سے پہلے بات کہاں سے آئی؟ اور یہ بات کہاں سے آئی کہ حضرت عمر فاروق حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کے گھر گئے, گھر کے دروازے کو آگ لگائی اور گھر کے اندر گھس گئے. یہ جھوٹا واقعہ کہاں سے آیا؟ یہ ابان جو تھا ایک جھوٹا راوی تھا, اس نے ایک کتاب لکھی سقیفہ کے نام سے, اور وہ جھوٹی کتاب جو ہے سلیم بن قیس العامری کے ساتھ منسوب کر دی. اور اس میں متعدد بڑے جو اہل تشیع کے مجتہدین ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ جو کتاب ہے وہ ابان بن ابی عیاش نے خود لکھی, کیونکہ ابان بن ابی عیاش جو تھا وہ کذاب راوی تھا, جھوٹا تھا, ضعیف تھا, اور اس کی جو سلیم بن قیس العامری سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے. جس شخص نے کوئی ایک ملاقات کی سلیم بن قیس العامری سے نہ کی ہو وہ ساری ایک پوری کتاب لکھ دے, اور وہ کتاب اہل تشیع اور تمام کئی سنیوں کی کتب میں وہ واقعہ درج ہو کر زبان زد عام ہو جائے اور اس سے آدھے مسلمانوں کو علیحدہ کر کے ایک فتنہ برپا کر دیا جائے. یہ بات درست ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کی گئی تو واقعہ فدق کا معاملہ آیا. فدق کیا؟ آپ اکثر سنتے ہوں گے علماء کی بحث میں کہ فدق کیا ہے. فدق جب اسٹیٹ آف مدینہ قائم ہوئی اور میرے آقا نے مدینہ کی ریاست کا قیام فرمایا تو اس میں 2 طرح کے مال آتے تھے. ایک مال غنیمت تھا
ایک مال غنیمت تھا اور ایک مال فے ہوتا تھا. مال غنیمت جو تھا جب دیا جاتا تو اس کے 4 حصے جو ہوتے تھے وہ اسی وقت فوجیوں میں تقسیم کر دیے جاتے, اور ایک حصہ ایسا ہوتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا, ذوی القربا کا, یتیموں کا اور مسکینوں کا ہوتا تھا. جب مال فے آیا, مال فے کا حکم آیا, تو وہ مال فے کیا تھا؟ مال فے یہ تھا کہ اس کے 4 حصے اللہ اور اس کے رسول کے پاس قائم رہتے, اور ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول یتیموں, غریبوں, مسکینوں میں اور مسافروں میں تقسیم کر دیا جاتا. اب فرق کیا تھا مال غنیمت اور مال فے میں؟ فرق کیا تھا؟ مالکیت کا. جب مال غنیمت تقسیم کیا جاتا, کسی فوجی کو مال غنیمت دیا جاتا تھا, تو اس میں پراپرٹی رائٹس جو ہوتے تھے, یعنی ملکیت کے حقوق جو ہوتے تھے, وہ فوجیوں کو منتقل کر دیے جاتے تھے, اور مال غنیمت اسی طرح تقسیم کر دیا جاتا تھا. لیکن جب مال فے تقسیم ہوتا تو وہ کسی کو اس طرح اس کے حقوق تقسیم نہیں ہوتے تھے, بلکہ صرف جو اس کی آمدن ہوتی تھی اس سے عطا کیا جاتا تھا. اب جو فدق کا مسئلہ تھا, مسئلہ فدق کا باغ تھا, خیبر میں اور باغات تھے, کچھ مدینہ میں باغات تھے جو یہودیوں سے اور مختلف کفار سے بغیر جنگ کے حاصل کیے گئے, وہ اسٹیٹ کی ملکیت بن گئے. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خلافت سنبھالی تو حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا آپ کے پاس گئیں, تو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے سوال کیا کہ یہ تو میرے والد کی ملکیت ہے, یہ تو میرے والد کے پاس تھی, اور اب کا حکم ہے کہ 4 حصے اللہ اور اس کے رسول کے ہیں جس میں فدق ہے. وہ صرف فدق کا مطالبہ نہیں تھا, وہ دیگر تمام باغات جو خیبر اور مدینہ میں تھے ان سب کا مطالبہ تھا کہ ان سب میں سے جو ہے حق عطا کر دیا جائے, یعنی وراثت تقسیم ہو. اور عام اصول یہی ہے کہ باپ کی وراثت اولاد میں آتی ہے, اور اس اولاد میں اس وقت صرف حضرت فاطمہ تو زہرا حیات تھی, تو آپ نے یہ حق کیا. لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ مال فے ہے, اور حضور صرف ایک باپ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ریاست کی حیثیت سے تشریف فرما تھے, اور جو مال فے ہوتا ہے وہ ریاست کی مالکیت ہوتا ہے. اور میں حضور کے جو بھی متعین کردہ اصول ہیں ان میں سے کسی قسم کی تبدیلی نہیں کروں گا. اور یہ بات تاریخ اور حدیث کی کتب شاہد ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے قائم کردہ اصولوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں کیا, اور وہ اسی طرح تقسیم ہوتے رہے. اور آج اہل تشیع اس بات کو موضوع بحث بناتے ہیں, حالانکہ یہ ایک مینجمنٹ کا ایشو تھا جس کا تعلق قطعاً بھی عقیدے سے یا بغض و عناد کی ایسی کوئی بحث سے نہیں تھا. حضرت امام علی مقام جب واقعہ کربلا میں تشریف لے کر گئے, اس طرف مکہ تشریف لے کر گئے, تو آپ کو حضرت عبداللہ بن متی نے روکا, عرض کی حضور کوفی بے وفا ہیں, آپ نہ جائیں. انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب انہوں نے مجھے دعوت دی ہے, اگر وہ میں نہیں جاؤں گا, 18,000 خطوط مسلم بن عقیل کے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, اگر میں نہیں جاؤں گا قیامت کے روز وہ رب کی بارگاہ میں وہ خطوط دکھائیں گے, حضور ہم نے تو کلمہ حق بلند کیا تھا لیکن حسین ابن علی نہیں آئے. آپ مکہ گئے, 4 ماہ قیام فرمایا. حج میں 3 ذوالحج کو آپ مکہ سے کوفہ کی جانب نکلے, حالانکہ حج میں 7 روز باقی تھے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ حج ادا کرتے, مختلف صحابہ نے کہا, لیکن معلوم ہوا کہ اگر اسماعیل ہانیہ جیسے لوگ ایران میں شہید ہو رہے ہوں تو اس وقت حج ضروری نہیں. کیا بات ہے, حج ضروری. اگر اسماعیل ہانیہ جیسے لوگ ایران میں بیٹھ کر شہید ہو رہے ہوں تو اس وقت محمد بن سلمان جیسے لوگ جو بادشاہتوں میں بیٹھے ہوں تو اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام نے مکہ چھوڑا 3 ذوالحج کو, 10 ذوالحج کو, 9 ذوالحج کو ادا ہونا تھا فریضہ, 11, 12, 13 ذوالحج کو بھی جا سکتے تھے, نہیں, صحابہ نے روکا, نہیں رکے. فرمایا کہ معلوم ہوا کہ جب دشمن آپ کے دروازے پر دستک دے تو ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا, کہ نادان جو لوگ ہیں وہ انہوں نے سمجھا کہ شاید اب حج زیادہ ضروری ہے اور وہ وہاں گر گئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کربلا کے لیے کیوں گئے اور یزید کی بیعت کیوں نہ کی, جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر کچھ چند صحابہ نے کر لی تھی. بات دراصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا جو مزاج تھا وہ صوفیانہ, انتہائی صوفیانہ تھا, اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک جان کا بھی خون ضائع ہوگا تو وہ میری گردن پر ہوگا,
اور اگر میری خاطر چند صحابہ بھی شہید ہو جائیں، اپنا اپنا نظریہ تھا. حضرت علی کی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی تلواریں توڑ دی، حضرت محمد بن مسلمہ انصاری نے اپنی تلواریں توڑ دی. حالانکہ حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ لوگ سب سے آگے ہوتے تھے. حضرت قعقاع بن عمرو نے اپنی تلوار توڑ دی. کیوں توڑی تھی؟ اس لیے توڑی تھی کہ مسلمان آپس میں جب تلواریں آپس میں ٹکرائیں گی، ادھر سے بھی مسلمان شہید ہوں گے، ادھر سے بھی مسلمان شہید ہوں گے. اور وہ ایسے لوگ تھے جو یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ایک مسلمان کا خون ٹپکتا ہے، حالانکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حق علی کی طرف ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی آخری وقت میں یہ فرماتے تھے کہ میں نے بڑی غلطی کی جب بنو امیہ کی حرکتیں دیکھی اور بنو امیہ کے کرتوت دیکھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے کہ میں نے بڑی غلطی کی جب علی ابن ابی طالب مجھے کہتے تھے کہ میرے ساتھ سفین چلو اور میں نہیں گیا. اس چیز کا مجھے ساری زندگی رہے گا، یہ افسوس رہے گا. لیکن یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر صوفی مزاج صحابی تھے، اور حضرت حسین ابن علی مجاہد تھے، مجاہدانہ کردار ادا کرے. اور حضرت عبداللہ ابن متی نے کہا کہ حضور آپ نہ جائیں، میں کوفیوں کو جانتا ہوں، یہ آپ کو شہید کر دیں گے. حضرت عبداللہ ابن زبیر آئے، عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو ہم مکہ میں رہ کے بھی خلافت کی جد و جہد کر سکتے ہیں، مکہ میں رہ کر بھی خلافت کی جد و جہد کر سکتے ہیں. حسین ابن علی نے فرمایا کہ جب ہم مکہ میں رہ کے حرم کعبہ کے گرد یا روضہ رسول کے گرد خلافت کی جد و جہد کریں گے، جنگیں ہوں گی، شہادتیں ہوں گی، حرم پامال ہوگا، حرم کی حرمت پامال ہوگی. اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حرم کی حرمت پامال ہو. آپ نکلے، عبداللہ ابن عباس نے روکا، آپ آگے چلے گئے. اصل بات تب پتہ چلی جب حضرت عبداللہ بن جعفر کو پتہ چلا. آپ نے اپنے بیٹوں اون و محمد کو بھیجا کہ جاؤ حسین ابن علی کو روکو. انہوں نے خط دیا، حضور آپ کربلا نہ جائیں. حضرت عبداللہ بن جعفر خود گھوڑے پہ سوار ہوئے، آپ مکہ سے کچھ نکل چکے تھے آگے. جب آ کے حضرت حسین ابن علی سے ملے، حضور کوفی بے وفا ہیں، کوفی بے وفا ہیں، آپ کوفہ نہ جائیں، وہ بے وفا لوگ ہیں. انہوں نے تب حسین ابن علی نے فرمایا حضرت عبداللہ بن جعفر سے کہ اے عبداللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور حضور نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کربلا جاؤ. حضور نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کربلا جاؤ. تو حضرت عبداللہ بن جعفر نے پوچھا کہ حضور وہ خواب کیا ہے، ہمیں بھی بتائیں. فرمایا مجھے وہ حکم ملا ہے کہ یہ خواب کسی سے ذکر، یہ خواب کا کسی سے ذکر نہیں کرنا. یہی وجہ تھی کہ حضرت حسین ابن علی کوفہ کی جانب گئے. ایک وقت آیا جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، تو تب بھی آپ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہماری گردنوں پر قرض ہے اور ہم ان کا خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. یہی وجہ تھی کہ امام علی مقام نے کربلا میں ڈیرے لگائے اور اپنا سارا خاندان شہید کر دیا. کیا وہ صرف اس لیے کہ اقتدار حاصل کیا جائے؟ نہیں. اگر آج کوئی شخص یہ بات کرتا ہے کہ حسین ابن علی کی جنگ اگر صرف اقتدار کے لیے تھی تو یہ خالصتاً غلط بات ہے. یہ بالکل کربلا کے حقائق کو مس کرنے کی بات ہے، کیونکہ یہ اختلاف حضرت علی کی حیات مبارکہ سے ہی شروع ہو چکا تھا. جب سے حضرت عثمان غنی کے دور میں بنو امیہ کے گورنروں نے بدعنوانیاں اور اپنی مرضیاں شروع کر دی تھی، یہ جنگ اسی وقت شروع ہو چکی تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کو قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں تباہی ہوگی، قریش کے شریر لونڈوں کے ہاتھوں تباہی ہوگی. اور مروان بن حکم مدینہ میں گورنر مدینہ بن کے بیٹھا ہوا تھا اور حضرت ابو ہریرہ اس کو سامنے بیٹھ کے حدیثیں سنا رہے تھے. مروان نے کہا ابو ہریرہ تم ویسے بہت اچھے ہو، مجھے تم حدیثیں سناتے ہو، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ایک بات جو تم میں غلط ہے. کیا غلط ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کیا غلط ہے میرے میں؟ تم حسن اور حسین سے بڑی محبت کرتے ہو، تم حسن اور حسین سے بڑی محبت کرتے ہو. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ملعون، میں ان سے کیوں نہ محبت کروں، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے میرے آقا ان کے لبوں کو چومتے تھے اور ان کو اپنے اوپر سوار کرتے تھے. مروان بن حکم کون تھا؟ حضرت عثمان غنی کا چچا زاد بھائی تھا، حکم بن ابو العاص کا بیٹا تھا. اور حکم جو تھا حضور کے دور میں اسلام تو لے آیا تھا، یہ ان لوگوں میں سے تھا جو عبداللہ بن ابی کے پیروکار تھے، منافقوں میں سے تھا. جب میرے آقا ایک مرتبہ ایک پہاڑی سے اترے تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح میرے آقا اتر رہے ہیں، مروان کا والد جو ہے وہ نقل اتار رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا
کن کذالک، ایسا ہی ہو جا، ایسا ہی ہو جا۔ اور تاریخ دان نقل کرتے ہیں کہ میرے آقا کا یہ فرمانا تھا کہ اس کے بعد حکم بن ابی العاص جب بھی چلتا لنگڑا کر چلتا، اور جب مروان نے یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو مجبور کیا، اور انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ چاہتے ہیں کہ وہ یزید کی بیعت لیں تاکہ امت کی وسیع تر مفاد اور ابو بکر اور عمر کی سنت پہ، جیسے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق کو اپنے بعد جانشین مقرر کیا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے کہا تھا، او کمینے، یہ ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں ہے، یہ کیسر و کسریٰ کی سنت ہے۔ واہ واہ، لا لا، آپ نے فرمایا، او کمینے، یہ ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں ہے، یہ کیسر و کسریٰ کی سنت ہے، یہ کیسر و کسریٰ کی سنت ہے، یعنی تم خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کر لے ہو، یہی تھا۔ اور اس کے بعد مروان تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ بات سننی تھی، اس نے حکم دیا اپنے شرطوں کو کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو۔ آپ بھاگ کر اندر حجرے میں چلے گئے، حجرے میں حضرت عائشہ صدیقہ تشریف فرما تھی۔ آپ نے مروان سے کہا، اوے مروان تو ملعون ہے، تجھ پر میرے نبی نے اس وقت لعنت کی تھی جب تو ماں کے پیٹ میں تھا۔ اور مورخین لکھتے ہیں استیاب میں اور بہت سی دیگر کتب الرجال میں یہ مورخین لکھتے ہیں کہ مروان بن حکم جب پیدا ہوا تو حضور کو اس کو سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں رواج یہ تھا کہ جب بھی کوئی چھوٹا بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو حضور کے سامنے پیش کر دیا جاتا، حضور کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا۔ میرے آقا اس کو گھٹی دیتے، مروان کو حضور نے گھٹی نہیں دی۔ مروان کو جب حضور کے سامنے پیش کیا گیا، میرے آقا نے فرمایا یہ بھی گرگٹ ہے، اس کا باپ بھی گرگٹ ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، میرے آقا نے فرمایا یہ بھی گرگٹ ہے اور اس کا باپ بھی گرگٹ ہے۔ اور میرے آقا نے کہا کہ اس کو مدینے سے نکال دو، طائف نکال دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، مروان طائف میں رہا، اس کا باپ بھی طائف میں رہا۔ حضرت عمر فاروق کا دور آیا، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق کو کئی دفعہ کہا گیا کہ مروان کو مدینے آنے کی اجازت دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جس کو میرے رسول نے مدینہ میں آنے کی، جس کو میرے رسول نے مدینہ میں آنے کی اجازت نہیں دی، ابو بکر کون ہوتا ہے، عمر کون ہوتا ہے؟ کیا بات ہے، اللہ اللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا، آپ کا چچا زاد بھائی تھا، آپ بڑا پیار بھی کرتے تھے، پھر حضرت عثمان غنی پر کہ اسلام پر اتنے احسانات تھے کہ بعض اوقات حضرت عثمان غنی کچھ ایسا مطالبہ کر دیتے جو حضور کو ناگوار گزرتا، لیکن حضور تسلیم فرما لیتے۔ جب فتح مکہ کے لیے مسلمانوں کا لشکر جا رہا تھا تو میرے آقا نے فرمایا یہ 4 گستاخ تھے، عبداللہ بن خطل، مقیس بن صابہ اور اکرمہ بن ابو جہل اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرے جو شخص تھا یہ بھی حضور کی گستاخی کرتا تھا اور یہ بھی بنو امیہ میں سے تھا اور حضرت عثمان غنی کا رشتہ دار تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ان کو جہاں دیکھو قتل کر دو۔ اگر عبداللہ ابن خطل جب مکہ میں گئے، عبداللہ ابن خطل جو ہے کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ گیا، کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ گیا۔ میرے آقا صحابہ نے عرض کی حضور وہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ کے امان طلب کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو وہیں قتل کر دو۔ یہ میرے آقا کا نظریہ تھا۔ ہوا کیا کہ جب عبداللہ بن سعد بن ابی سرے کو پتا چلا کہ حضور نے تو حکم دے دیا قتل کا اور صحابہ نے جہاں دیکھا قتل کر دیں گے، انہوں نے حضرت عثمان غنی کے مکہ میں جو گھر تھا اس میں جا کے پناہ لے۔ جب چھپا رہا عبداللہ بن سعد بن ابی سرے، جب حضرت عثمان غنی مدینہ آئے، حضور بھی مدینہ آئے، تو حضرت عثمان غنی کے اتنے احسانات تھے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کو عطا کر دیتا۔ یہ حضور کا کرم تھا اور عثمان کا حضور سے تعلق تھا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرے کو پکڑا اور حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ میرے آقا نے چہرہ انور موڑ لیا۔ میرے آقا نے حضرت عثمان غنی عبداللہ بن سعد بن ابی سرے کو پکڑ کے کھڑے ہیں، میرے آقا نے چہرہ انور موڑ لیا۔ میرے آقا نے چہرہ انور موڑ لیا۔ صحابہ کرام حیران، بار بار تیسری اور چوتھی دفعہ جب کہا کہ حضور اس کو معاف کر دیں حضرت عثمان غنی نے، میرے آقا نے فرمایا جاؤ عثمان تمہارے لیے معاف کیا۔ جب حضرت عثمان غنی اپنے اس رشتہ دار کو لے کے وہاں سے چلے گئے تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب میں نے منہ موڑا تھا تو تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نے کیا فرمایا کیا کہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے مروان بن حکم کو مدینہ واپس بلا لیا۔ صحابہ کرام نے مخالفت کی،
حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میرا یہ رشتہ دار ہے، تم لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہو، میرا حضور سے اپنا تعلق تھا، میری اسلام کے لیے خدمات ہیں. تو صحابہ اکرام خاموش ہو گئے کیونکہ حضرت عثمان غنی کا انتہائی احترام کیا جاتا تھا. یہی وجہ تھی کہ مروان بن حکم کو آپ نے بلایا ہی نہیں، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا اور اپنا منشی بھی مقرر کر دیا، چیف سیکرٹری. اور پوری اسلامی ریاست شام میں، کوفہ میں، بصرہ میں، مصر میں پھیلی ہوئی ہے، 3 براعظموں 3 کانٹیننٹس پہ پھیلی ہوئی. اور چیف سیکرٹری کون ہے؟ مروان، حضرت عثمان غنی کے دور میں، جس کو میرے آقا نے مدینہ سے نکال دیا تھا اور اجازت بھی نہیں دی تھی کہ تم مدینہ میں داخل ہو. اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، جس کو حضور نے حکم دیا تھا کہ اس کو دیکھتے ہی قتل کر دو، اس کو حضرت عثمان غنی نے مصر کا گورنر بنا دیا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں بنو امیہ کے گورنرز نہیں رہے. سن 28 ہجری سے 34 ہجری تک، سن 28 ہجری سے 34 ہجری تک 6 سال تک کوفہ، بصرہ، مصر، شام، ایران، یمن، تمام پر بنو امیہ کے گورنرز تھے حضرت عثمان غنی کے دور میں. یہ 6 سال. اور صحابہ کرام حضرت عثمان غنی سے اس وجہ سے ناراض تھے کہ آپ نے 6 پوری کانٹیننٹ میں، یعنی 3 کانٹیننٹ پہ قائم ایک خلافت کو بنو امیہ ایک قبیلے کے حوالے کر دیا. یہی وجہ تھی مسلمانوں کی خلافت راشدہ کا زوال شروع ہوا. اور یہیں اس صحابہ اکرام اعتراض کرتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کے انتہائی احترام کی وجہ سے صحابہ اکرام خاموش تھے. لیکن کیوں؟ آپ نرم دل تھے، سخی تھے، اور آپ ان کی عیاریوں کو نہیں جانتے. حضرت عمر فاروق سے کسی نے پوچھا اگر آپ کے بعد عثمان غنی کو خلیفہ بنا دیا گیا تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر عثمان کو خلیفہ بنا دیا گیا تو عثمان تو سادہ ہے، عثمان تو کریم ہے، عثمان تو سخی ہے، لیکن بنو امیہ پوری خلافت پر قابض ہو کے اس کو ملوکیت میں بدل دیں گے. عمر کی فراست جانتی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت علی نے فرمایا تھا حضرت عثمان غنی سے کہ حضور آپ نے اپنے گورنروں کو اتنے اختیارات دیے ہیں کہ وہ خود سے کام کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے تک نہیں ہیں. یہی حضرت امیر معاویہ جب حضرت عمر فاروق کے دور میں گورنر تھے تو آتے تھے تو حضرت عمر فاروق کے غلام سے زیادہ حضرت امیر معاویہ کام پڑے ہوتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کے غلام سے زیادہ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں کام پڑے ہوتے تھے. لیکن آپ نے اتنے اختیارات ان کو دے دیے، آپ نے اتنے اختیارات دے دیے، یہ جو مرضی فیصلے کرتے ہیں، یہ خلافت راشدہ نہیں، یہ ملوکیت کا نظام قائم ہو جائے. اور یہی ہوا کہ جب حضرت علی نے جہاد کیا، حضرت علی کو قصاص عثمان کے نام پر ایک طرف کر کے بنو امیہ کا اقتدار قائم ہوا اور پھر اس کو خلافت سے ملوکیت میں تبدیل کر دیا گیا. جب اس پورے نظام کو بگڑتا ہوا دیکھا اور انتہا ہو گئی کہ حسین ابن علی نے دیکھا کہ یہ جو خلافت کا نظام، حضور کا قائم کردہ نظام جب ملوکیت میں منتقل ہو رہا ہے اور میرے آقا کے فرمان کے مطابق قریش کے شریر لونڈے ہماری امت کے تخت پر سوار ہو رہے ہیں، تو حسین ابن علی نے سمجھا کہ یہ وقت گھر میں بیٹھنے کا نہیں ہے، کوفہ میں قیام کا وقت ہے، چاہے کوفہ بے وفا ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس سسٹم کے خلاف، اس کرپٹ بنو امیہ کے اس کرپٹ سسٹم کے خلاف حسین ابن علی نکلے تھے. اور حسین ابن علی کی جب شہادت ہوئی، اور آپ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑے پچھتائے بعد میں، کوئی پچھتاوا نہیں تھا. حضرت حسین ابن علی کا سر جب ابن زیاد کے سامنے کوفہ کے قصر میں رکھا گیا تو اب ابن زیاد اپنی چھڑی سے حضرت امام علی مقام کے سر کو، دندان مبارک کو ہلاتا تو حضور کے صحابی حضرت زید بن ارقم نے کہا او خبیث دیکھ ان ہونٹوں پہ میرے نبی بوسے دیا کرتے تھے، ان ہونٹوں پہ میرے نبی بوسے دیا کرتے تھے، شرم کر. اور عبداللہ ابن زیاد نے کہا، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو بوڑھا نہ اور سٹکا ہوا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی قتل کر دیتا. یہ کردار تھا بنو امیہ کے حکمران. یہی وجہ تھی. یہ قافلہ جب نکلا تو راستے میں جب بیبیوں کا قافلہ اور شہداء کا قافلہ جب نکلا تو ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر ایک شعر لکھا ہوا تھا. لوگوں نے پوچھا یہ شعر کب سے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا بڑے عرصے سے لکھا ہوا ہے. اس شعر کا یہ مطلب تھا کہ جس امت نے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہو، بروز محشر اللہ کی عدالت میں محمد مصطفیٰ کے نواسے کو شہید کر کے وہ امت کیسے حضور سے شفاعت کی طلبگار ہو.
وہ امت کیسے حضور سے شفاعت کی طلبگار ہوگی کہ ان حضور کے نواسے کو شہید کر دیا؟ جب یہ تھوڑا سا آگے چلا، ایک عیسائی راہب کا ڈیرا تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا، اسے بتایا گیا، لوگوں کو یہی بتایا جاتا تھا، میڈیا کا دور نہیں تھا، لوگ ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی تھی، غلط خبریں پھیلائی جاتی تھی، کہا جاتا تھا کہ باغی ہیں، باغی گروہ ہے آیا، اسے شہید، ان کی عورتیں ہیں اور کچھ مرد بچے ہیں۔ تو جب عیسائی راہب نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کہا یہ محمد عربی کے نواسے کو شہید کر کے اس کا سر لائے ہیں اور ان کے گھر کی عورتوں کو لائے ہیں۔ تو راہب نے کہا او لعنت ہو تمہارے مسلمان ہونے پر، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کے نواسے کو شہید کر دیا، شرم نہیں آئی؟ اس نے حسین ابن علی کے شر کو کہا کہ یہ مجھے کچھ عطا، یہ مجھے دو، مانگا، انہوں نے پیسے مانگے، راہب نے 10,000 دینار جو اس کی جمع پونجی تھی، عیسائی راہب نے 10,000 دینار یزیدیوں کو دیے اور حضرت حسین ابن علی کا سر مبارک لے کے گرجے میں چلا گیا، آپ کے سر کو دھویا، بالوں کو عطر لگایا اور اپنی گود میں رکھ کے ساری رات روتا رہا، جب تہجد کا وقت ہوا تو پھر آپ کے سر انور کو سامنے رکھ کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول کے نواسے، میں آپ کے سر انور کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کے نانا کے دین پر ایمان لایا ہوں، اور صبح وہ سر انور آگے چلا تو ایک یحییٰ نامی یہودی تھا، دمشق کے قریب ایک یحییٰ نامی یہودی تھا، اس نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جی باغی ہیں۔ انہوں نے کہا کون باغی ہیں؟ انہوں نے کہا جی نبی کا نواسا ہے، حسین ابن علی کے سر کو اس کو شہید کیا اور اس کے سارے انور کو لا رہے ہیں اور ساتھ ان کی عورتیں اور بچے، اس کی بہنیں ہیں اور بیویاں ہیں۔ انہوں نے کہا لعنت ہو تم پر، تم نے، وہ یہودی کہتا ہے، وہ یہودی یحییٰ کہتا ہے، وہ کہتا ہے لعنت ہو تم پر، اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، کیسے مسلمان ہو؟ اس نے کہا، اس سپاہیوں سے کہا، سپاہیوں نے کہا تم اپنی بکواس بند کرو، اس نے 4-5 سپاہی قتل کر دی، تمہیں حیا نہیں آئی؟ انہوں نے اسے مار دیا، اور وہ یحییٰ کی قبر ابھی بھی ہے اور لوگ وہاں جا کے اس یہودی کی قبر پہ منتیں مانتے ہیں اور ان کی منتیں پوری ہو جاتی ہیں، پوری ہوتی ہے۔ اللہ کیا بات ہے، ان کی یہ یہودی اور عیسائی ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ غیرت مند ہو، غیرت مند ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مذہب بعد میں آتا ہے، کردار پہلے آتا ہے۔ کردار پہلے آ، اسی لیے اگر کرداروں کی بات نہ ہوتی اور ہر کلمہ گو اسی مقام پر ہوتا تو میرے آقا رب سے نہ فرماتے کہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے ایک کو اسلام کو ایک سے طاقت، کیا وجہ تھی؟ کیونکہ میرے آقا جانتے تھے کہ کردار ایسے ہیں کیا جو بات اسلام ہے، کو طاقت۔ ماشاءاللہ، تو یہ کردار کی جنگ تھی، کریکٹر کی جنگ تھی، یہ اس طاغوت کے خلاف اسلام کی جنگ تھی۔ تو جب قافلہ آگے چلا، وہ یہودی بھی قتل ہو گیا، دمشق کے بازار میں گیا، دمشق کے بازار میں جب گیا تو برا حال تھا، بیویوں جو حضرت زینب، حضرت ام کلثوم بھی وہاں موجود تھیں، جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی بیٹی تھیں، حضرت عمر فاروق کی بیوی تھی۔ اب بعض شیعہ یہ انکار کرتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم کا حضرت عمر فاروق سے نکاح نہیں ہوا تھا، لیکن یہ اہل تشیع کی کتب میں بھی درج ہے کہ حضرت ام کلثوم کا حضرت عمر فاروق سے نکاح ہوا۔ تو اس لحاظ سے حضرت علی حضرت عمر فاروق کے سسر بھی لگتے تھے اور حضرت عمر فاروق حضرت علی کے داماد بھی تھے۔ اور یہ مشورہ آپ کو حضرت عمر بن العاص نے دیا تھا۔ حضرت عمر بن العاص نے کہا تھا، حضرت عمر فاروق چاہتے تھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایک بیٹی تھی، ان سے نکاح فرمائے تاکہ رشتہ داری جوڑ لیں۔ عرب میں ایک کلچر تھا، ایک رواج تھا، وہاں ایج یا عمر کا فرق نہیں محسوس کیا جاتا تھا کلچرل ڈفرنس ہونے کی وجہ سے، لیکن حضرت عمر بن العاص نے کہا حضور ابو بکر کی بیٹی ہیں، ناز و نعم میں پلی ہیں، آپ کا مزاج سخت ہے اور آپ کے مزاج سے اگر کسی کا مزاج ملتا ہے وہ حیدر کرار کے گھر کا مزاج ملتا ہے، اگر آپ نے رشتہ کرنا ہے تو وہاں کریں۔ یہی وجہ تھی کہ جب دمشق کے بازار میں وہ بیبیاں گئیں تو حضرت زینب کے ساتھ حضرت ام کلثوم بھی تھیں اور حضرت امام علی مقام کی ازواج بھی تھیں۔ تو ایک عورت تھی دمشق میں، اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا، کافی امیر عورت تھی، اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا کہ جاؤ قیدیوں سے حال دریافت کرو اور ان کو کوئی چیز چاہیے تو ان کو کوئی چیز عطا کر دو۔ جب وہ لونڈیاں گئیں، انہوں نے حضرت بی بی زینب کو کہا کہ حضور کوئی چیز چاہیے آپ کو، آپ قیدی ہیں، اتنے دور سے آئے ہیں، وہ نہیں جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا آپ کو جو جو چیزیں چاہیے تھیں اس نے مہیا کی۔ تو جب ساری اس نے قافلے کو دیکھا بھالا تو لونڈیوں نے خبریں لیں تو انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح قافلہ یہ کوفہ میں باغی تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ تو
جب سارا کچھ ہو چکا تو وہ جو مالک عورت تھی جس نے یہ سب کچھ بھجوایا تھا وہ خود چل کے حضرت بی بی زینب کے پاس آئی. حضرت بی بی زینب سے عرض کی کہ آپ قیدی ہیں, میرے حق میں دعا کریں, میں نے آپ کی خدمت کی ہے. تو حضرت بی بی زینب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تم نے میری خدمت کی, میری بچیوں کی جو چیزیں چاہیے تھی تم نے وہ دیں, میرے بیٹے کو جو چیزیں چاہیے تھی دیں, تم بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو. تو وہ اس نے کہا کہ میرا نام فضا ہے اور میں حضرت بی بی فاطمہ زہرا کے گھر میں ملازمت, تو میں نے بڑا عرصہ ان کی خدمت کی, لیکن جب میری شادی ہوئی, مجھے اجازت ہوئی, میں آنے لگی, تو میں نے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سے فرمایا, حضور کی بیٹی تھی, پیاری تھی, میں نے فرمایا مجھے کوئی وصیت فرمائے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ فضا جب بھی کبھی قیدی آئیں تو ان سے حسن سلوک کرنا, جب بھی کبھی قیدی آئیں تو ان سے حسن سلوک کرنا. تو وہ میرا نام فضا ہے. تو حضرت بی بی زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, پوچھا فضا بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے, تمہاری کیا خواہش ہے. حضرت فضا نے فرمایا بی بی صاحبہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ بی بی فاطمہ تو زہرا کے گھر جب میں کام کرتی تھی تو ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام زینب تھا, اور ایک ان کے 2 بیٹے تھے, شہزادے تھے, حسن تھے, حسین تھے. مجھے پتا چلا ہے حسن کو تو شہید کر دیا گیا, میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ زینب کو دیکھ لوں اور ایک دفعہ حسین ابن علی کو دیکھ لوں. حضرت بی بی زینب نے فرمایا فضا جاؤ, تمہاری خواہش پوری ہوئی, میں زینب ہوں اور وہ جو سر ہے وہ حسین ابن علی کا ہے. وما علینا الا البلاغ.